اور ایک اور ہماری بہت بڑی کوتاہی جو کہ ہماری زندگی میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن خاص کر ماہ رمضان المبارک میں اس کا بھرپور ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی کوتاہی ایک یہ ہے، ہم نمازوں میں آگے سے آگے رہتے ہیں، صدقہ خیرات میں آگے سے آگے رہتے ہیں، کار خیر میں آگے سے آگے رہتے ہیں، مسجد میں نماز کی صفوں میں آگے سے آگے رہتے ہیں، حج عمرے کے اندر ہم آگے سے آگے رہتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتوں میں، ہر دینی پروگرام میں ہم آگے سے آگے رہتے ہیں، ہر جگہ پر ہم صف اول میں نظر آتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے معاملات کی، ان معاملات کے اندر اکثر لوگ ہم میں سے پیچھے ہٹے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کے معاملات تو یہاں تک دیکھے گئے ہیں کہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا ہے، بلکہ ظلم اور ستم کی انتہا یہاں تک ہو گئی ہے کہ اولاد ہو کر ماں باپ سے بات نہیں کر رہی ہے، اور جناب ہر کار خیر کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس چیز کا ہم نے جائزہ خاص طور پر رمضان المبارک میں لینا ہے۔ یاد رکھیں، معاملات عبادات سے زیادہ بڑھ کے ہیں۔ عبادات کی اصل روح اور عبادات کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط بنایا جائے اور مخلوق کی خدمت کی جائے۔ یہ عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ اسی کے بارے میں تو کسی نے کہا کہ داغ سجود پیشانی پر ہے تو کیا ہوا، ایسا بھی کوئی سجدہ کر زمین پہ نشاں باقی رہے۔ ہم نے اگر نمازیں پڑھ لی لمبی لمبی اور جناب ہم نے بڑے بڑے نیک کام کر لیے، لیکن ماں اور باپ سے ہماری ناراضگی رہی، بھائی سے ہماری ناراضگی رہی، پڑوسی سے ہماری ناراضگی رہی، تو پھر ہمارا یہ نیک کام کرنا کسی بھی کھاتے میں نہیں آئے گا۔ اس کی ایک واضح طور پر میں آپ کو حدیث رسول دلیل کے اندر پیش کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس شخص کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم۔ سوال تو بظاہر بالکل آسان تھا، مفلس ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن صحابہ کرام سوال کی گہرائی کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم۔ اور ویسے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے، شاگرد استاد کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے جب استاد کوئی ایسا سوال کرے تو لا علمی کا اظہار کریں تاکہ اسے استاد کی طرف سے بہتر جواب معلوم ہو سکے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس وہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے ذہن میں جو تصویر اور خاکہ بنا ہوا تھا نا مفلس کے بارے میں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے قیامت کے دن آئے گا میدان حشر میں، اور آنے کا انداز کیا ہوگا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایسے نیکیوں کے انبار اس کے ساتھ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ایسے چل رہے ہوں گے، لوگ حیرت کریں گے کہ یہ کوئی ولی ہے یا کیا ہے جس کے پاس اتنی بڑی نیکیوں کا خزانہ ہے، میدان حشر میں آ رہا ہے، نیکیوں کے پہاڑ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوگا تب لوگ اپنے اپنے مقدمے لے کر آئیں گے۔ یہ کب ہے؟ جب عبادات پہ ہم نے زور دیا اور معاملات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا جیسا کہ ہم آج کرتے ہیں، تب یہ نتیجہ نکلے گا۔ عبادات ہماری ہوں گی لیکن اس کے باوجود کام نہیں آئے گی۔ اب یہ حدیث رسول اس کی سیدھی سیدھی دلیل ہے۔ لوگوں کے مقدمے پیش ہوں گے، کوئی کہے گا اس نے میرا حق کھایا، کوئی کہے گا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ فرمایا وہ عدالت ایسی ہے جس میں ہر فریادی کی فریاد سنی جائے گی اور وہاں پر کسی کو جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے ان اعمال کو جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو وہاں پر تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی بات وہاں بالکل ظاہر ہو جائے گی، اور اس طرح سے ظاہر ہوگی اللہ پاک نامہ اعمال دے کر کہیں گے پڑھو، ہاؤ مقرا کتابیہ، پڑھو اس نامہ اعمال کو، کوئی تم پر ظلم زیادتی ہوئی، وہ پڑھ کر کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ یہ کیسی چیز ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی بڑی چیز جو ہے نہ کوئی بڑی چیز رہی ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ وہاں پر تو کسی کو موقع
فریادی آتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی فریاد سنیں گے۔ اب وہ آدمی جس نے دنیا میں عبادات میں زور دیا لیکن معاملات کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہوئے، اپنے نماز پہ ناز کرتے ہوئے، اپنی دینداری پہ ناز کرتے ہوئے، اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا، اس آدمی کا حال آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کے جو پہاڑ لے کر آیا، لوگوں کی شکایتیں اتنی ہوں گی، لوگ شکایتیں کرنے والے اتنے ہوں گے، نیکیاں سب ان میں تقسیم ہو جائیں گی۔ پھر بھی لوگ آ رہے ہیں، پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اب اس آدمی کا حال کیا ہوا جس نے عبادات پہ زور دیا، معاملات کو پسے پش چھوڑ دیا کہ آیا تھے نیکیوں کے پہاڑ لے کر، لیکن گناہوں کے انبار اس کے سر پہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ کیا بنا؟ باوجود عبادت کے کیوں پیچھے رہ گئے؟ باوجود عبادت کے کیوں جہنم میں جا رہے؟ اس لیے کہ معاملات پر زور نہیں دیا، معاملات کی فکر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کو تو معاملات کی یہاں تک فکر تھی، آخری ایام میں آپ علیہ السلام کے، اور آپ نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا مجھ سے جس کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے، کسی کا کوئی حق رہتا ہے، کسی کا حق میں نے کھایا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ آج دنیا میں یہاں پر بدلہ لے لے، میدان حشر میں شکایت نہ کرے۔ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ظلم کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو اس کا تصور ہی کفر سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو معصوم بنایا، اور اپنے پیارے پیغمبر کو تو اللہ نے معصوم سے معصوم تر بنایا، خوب سے خوب تر بنایا، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں امام الانبیاء ہو کر بھی یہ اعلان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم 4 نمازیں پڑھ کے حج اور عمرے کر کے اس نام میں آ جاؤ کہ جی ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، ہم سے کوئی خطا ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف کر لینا۔ صحابی نے اعلان کیا ہے، اور شکایت کسی مسلمان کو تو کیا، کسی یہودی کسی عیسائی کو بھی نہیں تھی۔ سب نے کہا نہیں صادق اور امین ہے، ہمارے اختلافات اپنے جگہ پر، ہم نہیں مانتے وہ اپنی جگہ پر، لیکن صادق اور امین ہے۔ البتہ ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اپنے پیغمبر سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو جو اعلان کرنے والے تھے انہوں نے کہا تیرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کہا وہ بات پھر آمنے سامنے ہوگی۔ حضور کے پاس جب آئے وہ صحابی، حضور نے کہا کیا کارگزاری ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایک عکاشہ نام کا صحابی ہے، اس سے آپ سے شکایت ہے، وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جمع ہو جاؤ۔ جمع ہو گئے سارے مسجد نبوی میں۔ اب صحابہ کرام کے اندر بات عام ہو گئی کہ حضور سے کسی کو شکایت نہیں ہے، شکایت ہے تو ایک مسلمان کو ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے، صحابہ مسجد میں، حضور بھی مسجد میں، حضرت عکاشہ بھی آ گئے۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ بتاؤ تمہاری کیا شکایت ہے؟ عکاشہ کہنے لگے حضرت عکاشہ کہ یا رسول اللہ میں ایک بار کھڑا ہوا تھا اور آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، چھوٹی سی نہیں ڈنڈی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ جا رہے تھے تو وہ چھوٹی سی چھڑی حضور کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا آپ سواری پہ جا رہے تھے، میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی، میری کمر پہ چھڑی ماری، میری کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی خطا نہیں تھی، اب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہاں صحابہ کرام کے کلیجے پھٹنے لگے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ ہم تو قدموں میں ذبح ہونے کو تیار ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے ہمارے۔ تو نعرے یہ ہے کہ فداک بأبی امی و فداک بأبی و امی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان، اور یہ کہہ رہا بدلہ لینے کی بات۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور سیدھا ہاتھ جو ہے وہ تلوار پہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا اور حضرت عمر کو بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے جتنا تجھے مال چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے مطالبے سے ہاتھ اٹھانے دستبردار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں میں اپنے مطالبے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں حاضر ہوں، تم اپنا بدلہ لو۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ چھڑی منگوائی جو آپ کے پاس تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے خادم ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر سے وہ چھڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی جب چھڑی لینے کے لیے حضرت فاطمہ کے پاس ہے، حضرت فاطمہ نے کہا آپ علیہ السلام تو بیمار ہے
اور سواری کر نہیں سکتے، چھڑی کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ سارا واقعہ رو کے سنا ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، بیٹی فاطمہ جیسی ہو اور باپ محمد رسول اللہ جیسا ہو، یہاں آپ اندازہ لگائیں بیٹی کا حال کیا ہوا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ اسے جا کر کہنا ہو سکے تو میرے والد سے، میرے ابا جان سے بدلے والی بات چھوڑ دے، میں فاطمہ ہوں، جنت کے خاتون کی سردار ہوں، میں اس سے یہ درخواست کرتی ہوں۔ وہ صحابی تو چلے گئے چھڑی لے کر۔ حضرت علی المرتضیٰ کچھ دیر کے بعد آئے تو حضرت فاطمہ پریشان ہے، رو رہی ہے۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یہ بات ہے اور آج ایک شخص میرے ابا جان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اے علی، میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، کبھی کوئی مطالبہ کیا، آج زندگی میں پہلی بار فرمائش کر رہی ہوں، چاہے اس کا غلام بننا پڑے، اس کا غلام بن جانا، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ میرے ابا جان کی پیٹھ پہ چھڑی مارے۔ یہ حسن اور حسین ہے، انہیں لے جاؤ، انہیں ان کا غلام بننا پڑے، بلکہ کہہ دینا کہ انہیں اگر ذبح کرو تو ذبح کر دو۔ میں فاطمہ یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ حسن اور حسین ذبح ہو جائیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے ابا جان کے کمر پہ چھڑی پڑے۔ حضرت علی لے گئے، حضرت علی نے جا کے بات کی، اوکاشا کی وہی بات تھی، نہیں میں نے تو بدلہ لینا۔ اب حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں آگ برسا رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں ہنچیاں لے لے کے، صحابہ اکرام کے اندر غم و الم کا عالم ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ۔ حضور علیہ السلام نے چھڑی دے دی حضرت اوکاشا کو۔ حضرت اوکاشا چھڑی لے کر پیٹھ کی طرف آئے اور پھر جو جملہ کہا اس سے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری میری کمر کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کی کمر پہ تو کپڑا ہے۔ اب صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی کہ حد ہوتی ہے، ایک یہ شخص اتنی بڑی بات بھی کہہ سکتا ہے، ایک مسلمان ہو کر، ایک کلمہ کو ہو کر۔ حضور نے فرمایا میری پیٹھ سے کپڑا ہٹا دو۔ دیکھو وقت کا نبی امام الانبیاء ہے، لیکن آجزی اور انکساری دیکھو، آج ہم تھوڑی سی بات کے اوپر اکڑ جاتے ہیں اور تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا گیا۔ اب صحابہ اکرام میں تو اتنی شکت بھی نہیں تھی کہ اس منظر کو دیکھ سکے، اکثر کی نظریں جھکی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے جب حضور کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا ہے، حضور کیا کہہ رہے ہو؟ اوکاشا یہاں بدلہ لینا ہے لے لو، میدان حشر میں میرے خلاف فریاد نہ کرنا، یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے۔ حضرت اوکاشا نے کیا کیا؟ وہ جب پیٹھ سے کپڑا ہٹا وہ دوڑ کر آئے، چھڑی تو پھینک دی اور حضور کی کمر سے آ کے چمٹ گئے اور حضور کی پیٹھ پہ جو مہر نبوت تھی اس کو بار بار چومنے لگے، بار بار چومنے لگے، بار بار چومنے لگے اور کہنے لگے لبیک و صادق یا رسول اللہ، فداک بابی و امی انت یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے بچے آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، میں اور آپ سے بدلہ لوں۔ بدلے والی بات یہ تو سوچنا ہی ناممکن ہے، پھر یہ سارا یہ کھیل کیوں کھیلا، یہ چکر کیوں چلایا؟ صحابی حضرت اوکاشا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ سارا کھیل اس وجہ سے کھیلا، سارا چکر اس وجہ سے چلایا کہ میں نے سنا تھا کہ جس آدمی کا بدن پیغمبر کے بدن سے لگ جائے اس میں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میں اس وجہ سے اپنی آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا تاکہ میرا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر مجھے ناز ہو، لیکن اسی وجہ سے میں آپ کے کمر کو چوم لوں، میں آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، شاید اسی تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ مجھ پر حرام کر دے۔ بات صرف اتنی تھی، بات صرف عشق اور محبت کی تھی، ورنہ میں اور آپ سے بدلہ لوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت پر صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اوکاشا تم تو بازی لے گئے، ہمیں نظر کیا آ رہا تھا اور تم نکلے کیا؟ یہ وہی تو حضرت اوکاشا ہے نا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اپنے ایک مٹھی بھریں گے اور بغیر حساب کتاب کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور پھر ایک مٹھی بھریں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک مٹھی میں 70,000 لوگ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت اوکاشا اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو۔ حضرت اوکاشا نے جب یہ بات کی کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا جا اوکاشا تیرا شمار انہی لوگوں میں ہو۔